کریکٹر یا کردار کیوں ضروری ہے؟ بنیادی طور پر جو حیوانات ہیں ان کا جو کردار یا کریکٹر ہے وہ متعین ہے بائی ڈیفالٹ، میکینیکلی ایک کریکٹر ہے ان کا، نیچرل ہے۔ انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ انسان کو اپنا کریکٹر خود چوز کرنا ہوتا ہے ہیومن لیول پر، اور اگر انسان اپنے لیے کریکٹر چوز نہیں کرتا اور صرف ایک بایولوجیکل لیول پر رہتا ہے تو پھر انسان حیوان سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اپنی جبلتیں، اپنی خواہشات حیوانی جو ہوتی ہیں، یعنی ایک بایولوجیکل جو اس کا ایک پریشر ہوتا ہے وہ وہاں تک محدود رہتا ہے، اس سے انسانی کردار کی توقع نہیں کی جا سکتی، انسانی کردار جنم نہیں لیتا۔ اب جب آپ انسانی کردار کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب آپ سماج کی صورت میں رہتے ہیں، جب آپ انڈیویجولی کسی جنگل میں رہ رہے ہیں تو شاید کردار کی ڈیمانڈ پیدا نہ ہو۔ جب دو ہیومنز، دو انسان یا چند انسان ایک گروہ اور ایک معاشرے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس صورت میں وہ گروہ ایک کردار کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اپنے انسان ہونے کا، برتر ہونے کا، اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا شعور ہے، اور آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں، تو اس پر بھی آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ کا کردار حیوانات سے ممیز ہو، ممتاز ہو، اعلیٰ اور عرفہ ہو، منفرد ہو، اور بڑا کردار ہونا چاہیے آپ کا۔ اب آپ کا کردار اتنا بڑا ہوگا جتنی اس کی جڑیں گہری ہوں گی۔ فی زمانہ کردار خارج از بحث اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ کیپٹلزم نے ہمیں معاشی حیوان بنا دیا ہے۔ اب ہماری پریورٹی جو ہے وہ ہماری معاشی ضرورتیں، اور معاشی ضرورتوں کے پیچھے ہماری حیوانی ضرورتیں ہیں، یعنی بایولوجیکل نیڈز، اس سے اوپر ہم نہیں اٹھنا چاہ رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے، یا ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے، یا ایک ایسی فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ ہمیں انسانی کردار گم ہوتا نظر آ رہا ہے، پریورٹی نہیں رہی ہے نا، جبکہ انسانی سطح پر کردار آپ کی پریورٹی ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ کردار اتنا بڑا ہوگا جتنی اس کی جڑیں گہری ہوں گی۔ اب جو ریلیجن جس بنیاد پر کردار کو کھڑا کرتا ہے، اس کی جڑیں آپ کے میٹا فزیکل بلیو میں ہوتی ہیں۔ مطلب آپ زندگی کے اس ٹائم سپین جس میں سے ہم گزر رہے ہیں صرف اس کے قائل نہیں ہوتے، وگرنہ کیا ہوگا کہ بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں سکتا۔ پھر زندگی لذات پر منحصر ہوگی، خواہشات پر منحصر ہوگی، وقتی مفادات پر مشتمل، اور پھر ذاتی مفادات پر، صرف ذاتی مفادات، جس سے پھر سماج کی نفی ہونی شروع ہو جائے گی، کردار کی نفی ہونی شروع ہو جائے گی، اجتماعیت کی نفی ہونی شروع ہو جائے گی، کردار کی نفی ہونی شروع ہو جائے گی، گویا آپ کی عظمت کی نفی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس زندگی کو جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسے زندگی کا ایک فیز تصور کر لیں، اور اس کے بعد ایک زندگی ہے جو لامحدود ہے، جس کا انحصار، یعنی جس کی کامیابی کا، جس کی خوبصورتی کا، جس کے مقام و مرتبے کا انحصار اس پر ہے کہ آپ نے یہ کیسی گزاری، تو یہ جو بلیو ہوگا یہ ہمارے کردار کو وسعت بخشے گا، ہمارے کردار کو بلندی بخشے گا، جسے ہم لوجہ اللہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ جب کچھ کر رہے ہیں تو جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، پھر جب آپ کسی کا
فائدہ کر رہے ہیں تو وہ فائدہ تجارت نہیں ہوگی، وہ ایک بڑے کردار کو جنم دے رہا جو آپ کو بڑے ہونے کا احساس دلائے گا، آپ کی عظمت کا، آپ کی بڑائی کا اور آپ کی انفرادیت کا۔ جب آپ کچھ ڈیلیور کریں گے، کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے، کسی کا فائدہ کر رہے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخشے۔ اب اگر نفع بخشی تجارت بن جائے کہ میں آپ کا نفع تب کروں گا جب مجھے آپ سے کسی نفع کی امید ہوگی، اس صورت میں کردار پستی کی طرف جائے گا، زوال کی طرف جائے گا۔ اور اگر میں آپ کی بھلائی اس لیے کروں کہ یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے، اور اس لیے کروں کہ یہ میرے خدا کی، میرے اللہ کی، میرے الہ و معبود کا مجھ سے مطالبہ ہے، اور میرا شرف اس کا تقاضا کرتا ہے، اور میری حیات بعد الموت، وہ جو لامحدود زندگی ہے، اس کی خیر و برکت اور عزت و آبرو کا انحصار اس پر ہے۔ نیکی کا یہ تصور آپ کے کردار کو بلند کر دیتا ہے۔ اور کیپٹلزم جس طرح کا ہمیں وہ جو ڈو گڈ ہیو گڈ، یا جو آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یا یہ کہ آپ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں آپ کے ساتھ اچھا کروں گا، اگر آپ مجھ سے اچھا نہیں کریں گے تو میں بھی آپ سے، یا مجھے اگر آپ سے مفاد کی توقع ہے تب تو میں آپ کا مفاد مطلب میں پورا کر سکتا ہوں، ادروائز میں آپ کا مفاد پورا، یہ ایک ان ہیومن جیسا تصور ہے۔ اور اگر آپ ایک انسان ہونے کے ناطے اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو اپنا، تو میں سمجھتا ہوں کردار کی بلندی کا انحصار میٹا فزیکل بلیفز پر ہے، ان کی جڑیں جو ہے وہ کہنی ہے، اور تاریخ اس بات پر اپنی شہادت ضبط کر چکی ہے۔ انبیاء علیہ السلام بطور خاص انہیں اپنے کردار میں وہ اس قدر بلند ہے کہ ساری دنیا، انسان مجموعی طور پر انبیاء علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور عصمت اور بزرگی اور بلندی اور بڑائی اور ان کے کردار کی جو ہے بلندی، اس کا قائل ہے تمام انسان کا ہے۔ سبب کیا تھا کہ ان کے جو کردار کی جڑیں تھیں وہ بہت گہری تھی، مضبوط تھی۔ جب ہم ایمان کہتے ہیں، جب ہم یقین کہتے ہیں، تو دراصل ہم یہ بتا رہے ہوتے کہ ہماری جڑیں مضبوط ہیں۔ تو جیسے کسی نے کسی فلسفی سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے نظریے کے لیے جان دے سکتے ہیں؟ میں غلط ہوں، میں غلط بھی تو ہو سکتا ہوں نا۔ تو یہ ہے وہ کہ آپ کی جڑیں مضبوط، جب تک جڑ مضبوط نہیں ہوتی تب تک توانا درخت جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ فی زمانہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ بلند کردار جو انسان کے شرف کی نمائندگی کرتا ہے، عزت و آبرو کی، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے، اس کی بنیادوں کو تلاش کرنا ہے۔ اور انسان اگر کردار انسان والا گم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں انسان گم ہو جائے گا، اور فی زمانہ انسان گم ہو رہا ہے۔ ایک ایسی فوگ ہے، ایک ایسی گرد اڑائی جا رہی ہے جس میں انسان غائب ہوتا جا رہا ہے۔ اس انسان کو بچانا ضروری ہے، شعور کا تقاضا ہے، کائنات کا تقاضا ہے، زندگی کا تقاضا ہے۔ سو ہمیں کردار پر توجہ دینی ہوگی، اور کردار کی بنیادوں کو کھوجنا اور تلاش کرنا ہوگا، اور اس پر ایک توانا عمارت کھڑی کرنی ہوگی، اور اس پر ایک توانا درخت جس سے زندگی فروغ پائے، جس سے زندگی میں بہار آئے، اور جس سے زندگی کا یہ گلشن مہکنے لگ جائے۔ ایسا وسیع کردار جس میں ساری کائنات سما جائے، اور وہ کردار اگر اسے کوئی نام دیا جا سکتا ہے وہ کردار رحمت للعالمین ہے، یعنی مرسیفلنس ہے۔ وہ ساری کائنات کے لیے، ساری یونیورس کے لیے آپ کو پروڈکٹیو ہونا ہے، آپ کو مفید ہونا ہے، آپ کو بھلائی آپ کی اولین ترجیح ہے، خیر اور اچھائی، اور ہر امتیاز سے بالا تر ہو کر اپنے شرف کے اظہار کے طور پر آپ کو یہ کریکٹر پلے کرنا پڑے گا۔ بصورت دیگر اس کائنات کے منظر نامے میں سب کچھ تو رہے گا، انسان غائب ہو جائے گا۔ ہمیں بچانا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم مضبوط کردار کی بنیادی تلاش کر کے اس پر کردار کی عالی شان اور بلند و بالا عمارت کھڑی کر سکیں جس میں انسان زندگی بسر کر سکے۔